بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نئی نئی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آپ کے لیے پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے پھر نعرہ لگا دیا کہ غلامی قبول نہیں، جیل منظور ہے۔ قومی حکومت کا ایک پرانا شوشہ ایک نئے انداز میں، خود احتسابی کا شکنجہ، شریک جرم بھی رگڑے میں آئیں گے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ جمعۃ المبارک جو صبح ہے پھر ایک بار پھر بھاری ہو گیا ہے، یعنی بھاری ہونے کو ہے، کس پر بھاری ہوتا ہے یا کل پتہ لگ جائے گا۔ بلوچستان کے وسائل کون ہڑپ کر رہا ہے؟ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی جنرل احمد شریف نے، اور انہوں نے یہ ساری باتیں کی کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، یعنی خود احتسابی کا، وہ بڑا مضبوط ہے، اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ جو شریک کار جرم ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، جن کے رابطے تھے، وہ کوئی بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے اپنے ادارے کے لوگوں کو نہیں چھوڑا تو باقی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ان پر ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے، اگر ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو جو ان کے ساتھ منصوبہ ساز ہیں ان کو بھی پھر ادھر ہی آنا پڑے گا۔ یعنی صاف کر دیا، اور عمران خان کی نیندیں ہو گئی حرام، بلکہ PTI والے بھی پریشان ہو گئے، اور معاملات اس طرح ہیں کیونکہ چند دن بعد جلسہ ہونے والا، اس کی تیاری کر رہے تھے، تو اب یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک نیا شوشہ اور جو ہے وہ جناب ایک ڈیوٹیفل صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب نے چھوڑا قومی حکومت کا، اور انہوں نے ایک فارمولہ بھی دے دیا ہے پرانا شوشہ، نیا انداز۔ نئے انداز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بنے، اسمبلیاں پارلیمنٹ یہی رہے گا، اور صوبائی حکومتیں یہی رہیں، قومی حکومت میں سب شامل ہو جائیں، بلکہ عمران خان کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اور عمران خان کب شامل ہوں گے؟ ابھی نہیں، چند ماہ بعد، جب رگڑا لگے گا تیز، تو پھر مطلب مل ملا کے کام بن جائے گا قومی حکومت کا، اور پھر وفاق میں بن جائے قومی حکومت، اور اس کا ٹائم بھی فکس کر دیا جائے۔ یہ وہ لائیں فارمولہ، بڑی دور کی کوڑی لائیں، لیکن چونکہ وہ ڈیوٹیفل صحافی ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس پر سوچا جا رہا ہے۔ جاوید چودھری کی بات میں، یعنی اس کو آپ ہلکا نہیں لے سکتے، کچھ نہ کچھ تو وزن ہوگا اس میں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی، یا کسی نے فیڈ ان کو کر کے اس کا رزلٹ لینے کے لیے، رد عمل لینے کے لیے یہ بات کی کہ یہ بات پہنچاؤ جناب۔ کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن 9 مئی جو ہے اس سے نجات حاصل ہوتی نہیں لگ رہی۔ تاہم ان کا خیال یہ ہے کہ جب رگڑا لگے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ فی الحال تو عمران خان اور کوئی بات نہیں کرتے، وہ اپنی سہولیات کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہانے کے لیے کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں پانی جو مل رہا ہے اس میں ریت ملی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا فریزر ٹھیک نہیں ہے، مجھے فریزر ملنا چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے سزا بطور PTV دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہی معاملات ہیں جن کو بار بار دہراتے ہیں، لیکن جو انہیں بات کی میڈیا سے وہ یہ کہا کہ میں جیل کاٹ لوں گا، لیکن غلامی برداشت نہیں کروں گا، کسی کے اشارے پہ نہیں۔ حالانکہ وہ جب برسر اقتدار آئے تھے، جب بھی اشاروں میں ہی کام ہو گیا تھا، اور جنرل فیض اس کی سزا بھی اب بھگت رہے ہیں، اور باقی چیزیں بھی شواہد سامنے آ رہی ہیں، کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں۔ احمد شریف کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بڑی مربوط ہے، اور اس میں ہر چیز کی یعنی نشاندہی کر دی گئی ہے، کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں، کچھ چیزیں اوپن ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا رہے، مطلب آپ نے نکالنا ہے۔ انہیں تو پوری غزل سنا دی، تو اس کو ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے، تو وہ تو کر کے جو کرنا تھا۔ اب معاملات یہ ہیں، اس میں انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ بلوچستان کے مسائل ہیں، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور چنگاری جو ہے وہ آگ بھڑکا دی گئی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اربوں روپے وفاقی حکومت وہاں دیتی ہے تو وسائل کون کھا رہا ہے، کون ہڑپ کر رہا ہے۔ یعنی اس کی بھی نشاندہی انہوں نے کی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو محرومیوں کی باتیں ہیں، وہ جو بلوچوں کے ساتھ زیادتیوں کی باتیں ہیں، وہ جو ناانصافیوں کی باتیں ہیں، کہ وہ 100% اس میں ساری حقیقت ہے، ایسی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اربوں روپے کے وسائل جو ہے وہ کون ہڑپ کر رہا ہے۔
تو اس کا انتظام بھی ہم کرنے لگے ہیں۔ تو خود احتسابی جو ہے وہ جب ہمارے ادارے میں ہو رہی ہے تو جو اس کے ساتھ منسلک ہوگا وہ اس میں رگڑا کھائے گا۔ کل ہے جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک میں ایک فیصلہ آنے والا، وہ جس کا مطالبہ کر رہے تھے خان اعظم خان عمران خان نیازی، وہ کہہ رہے تھے نیب ترمیم کا فیصلہ دیا جائے، تفصیلی فیصلہ، جان بوجھ کے قاضی نہیں دے رہے، قاضی پہ بڑی وہ تنقید کر رہے تھے، تو قاضی نے کرارا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور کل وہ اس کا تفصیلی فیصلہ سنانے جا رہے ہیں نیب ترمیم کا۔ عمران خان کا دعویٰ تھا کہ چاہے مجھے اس سے نقصان ہو جائے لیکن یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے، میں اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ اب کل دیکھیں کہ یہ فیصلہ جب آئے گا تفصیلی تو اس کے اثرات کا متاثر کون ہوگا، جمعہ کس پر بھاری ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن معاملات یہی ہیں کہ جیل میں جو ان کو پریشانی ہے اس کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور سہولیات مانگ رہے ہیں، باہر وہ آنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ان کی مقبولیت کا راز جو ہے وہ جیل میں ہی ہے۔ فیض حمید پہ تو مدعا پڑ گیا، جو کچھ بھی ہے مقدمات چلتے رہے، اور جتنے دن چلتے رہیں گے اتنی دیر لوگوں کو بیڈ گورننس کے پی کے کی نظر نہیں آئے گی، جہاں 15واں سال مطلب تیسرا بار آ گئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا، علی امین گنڈا پور کی گورننس جو ہے بیڈ گورننس، اس کی بات نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اس وقت وہ جیل میں ہے، نیلسن منڈیلا بننے کے چکر میں ہے، اور بن جائیں گے وہ، اور مقبول ترین آدمی ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی مجھے جیل میں ہی رہنا چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت تک وہ جیل میں رہیں گے، اس وقت تک باہر نہیں آ سکتے۔ پہلے میں نے آپ کو ایک ولاگ میں سنائی کہ ایک اور ڈیوٹیفل صحافی، ذمہ دار صحافی حامد میر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چاہیں گے ان کی مرضی کے مطابق انہیں رہائی مل سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی وہ نہیں چاہتے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ نکل گئے تو ان کی پارٹی بھی اس سے بکھرے ہو جائیں گے، انہیں بھاری بھرکم جلسے کرنے پڑیں گے، ان کو اپنی مقبولیت کا ثبوت دینا پڑے گا، ان کو بڑے بڑے کہتے ہیں دھرنے دینے پڑیں گے، ان کو لانگ مارچ کرنے پڑیں گے، پھر مقبولیت۔ ابھی تو مفت میں مقبولیت قائم دائم ہے، شور مچاتے رہے، حکومت پہ تنقید کرتے رہے کہ نواز شریف کو یہ ملتا تھا، آصف زرداری کو یہ کچھ ملتا تھا، مریم نواز کو یہ سہولیات میں نے دی ہوئی تھیں، جو مرضی کہتے رہیں، کیونکہ ہمارا تو حافظہ بہت کمزور ہے نا، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کیا کیا ہوا ماضی میں، کس طرح لوگوں نے جیل کاٹی۔ بہرحال ان کی مقبولیت کا راز یہی ہے کہ وہ جیل میں رہیں، تو وہ خود جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ تو حامد میر صاحب کا موقف یہی کہ وہ خود نہیں آنا چاہتے، اپنی مرضی سے جب چاہیں گے آ جائیں گے، اور جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، قومی حکومت تک ابھی رگڑا لگے گا انہیں تو پھر قومی حکومت یاد آئے گی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب یا جب یا کبھی بھی اس وقت تک یہ معاملہ طے نہیں ہوگا جب تک عمران خان صاحب کی کوئی گارنٹی نہیں دے گا، ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر۔ نواز شریف ہوں، بین الاقوامی سطح پر ان کی گارنٹی دی گئی تھی، اور وہ گئے تھے معاہدہ کر کے 10 سال کا، یہ الگ بات ہے 8 سال میں واپس آ گئے، اور پوری طرح انہوں نے اس گارنٹی پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس سے سعودی حکومت بھی ان سے ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ بیان بازی بھی انہیں شروع کر دی تھی، سیاست بازی بھی شروع کر دی، پاکستان آنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ اب یہاں چونکہ یو ٹرن جو ہے سب سے بڑی خاصیت ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کی گارنٹی نہیں مل رہی۔ جس دن گارنٹی مل گئی، جب منہ بند رہے گا، خاموشی رہے گی، جب تک کا معاہدہ ہوگا، اس وقت پھر یہ معاملات سدھر جائیں گے۔ لیکن فی الحال 9 مئی کا جو توقع ہے وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، اور دوسری مصیبت جو آ گئی وہ فیض حمید صاحب کی آ گئی کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو جتنے شواہد ملے، جو کچھ بھی ہوا، وہ عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں۔ اسی لیے رؤوف حسن ہوں یا بیرسٹر گوہر ہو، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات چیت۔ اور ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرے، قومی اداروں کو مضبوط کرے، تب مملکت مضبوط ہوگی، ورنہ مملکت مضبوط نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو لڑائی جھگڑا کرنا ہے وہ جمہوری انداز میں پارلیمنٹ کے اندر کیا جائے، پارلیمنٹ سے باہر نہیں، اور پھر چلائیں، ترمیم کریں حکومت کے مطابق۔ حکومت کر سکتی ہے، کرے، اپوزیشن مخالفت کر سکتی کرے، اس کی مخالفت کرے، اس کا حق ہے، لیکن ہو جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہو، تاکہ جو معاشی صورتحال میں اس میں بہتری آئے، جو ملک کی صورتحال اس میں بہتری آئے، اور بہتری کے راستے نکلے عوامی ریلیف کے لیے۔
اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.